قرآن
قرآن اللہ کی یہ وہ واحد کتاب ہے جسے آخری کتاب کہا جاتا ہے، اور اہل بیت یقیناً رسول کے اہل بیت ہیں، اور وہ رسول جو اللہ کے آخری نبی، یعنی کتابوں کے اعتبار سے آخری کتاب اور ذکر اہل بیت کے اعتبار سے آخری پیغمبر اور اس کے اہل بیت۔ عزیزو، قرآن کتاب ہدایت، اور یقیناً ہر انسان اس کو اپنے اعتبار سے اس سے ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے اور بھی ہے۔ لہٰذا آج جس کو ہم نے سلام کلام کرا دیا ہے طریقۂ کار اسی کے مطابق سب سے پہلے روحی ہونے کے اس کا ترجمہ اور اس کا گفتگو ہوتی ہے، وہ یہی کہ جو آپ کے سامنے آیا مدینہ کی تلاوت کا شرح سے کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم قرآن کو اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ یہ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، ہم اسی طرح سے مثالیں پیش کرتے ہیں، ہماری مثالیں ایسی ہی ہوتی ہیں انسانوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور اور فکر کریں۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کئی ایک مثالیں دے رکھی ہیں کہ دیکھو کہ کیف خلق، یعنی بیان فرمایا کہ اللہ نے روح کو کس طرح سے خلق کیا، مثال دے کر، جبکہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک اونٹ کہلاتا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر اس اونٹ کی بھی مثال دی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے خلق کیا، جبکہ یہ ہے کہ انسان ہم عام اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا کوئی ذات جب بھی کوئی اپنی شے کو بناتی ہے
کیونکہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے کرنے میں کسی شے کو حل کر دینا اس کے ارادے میں اتنا پاور ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہے، چاہے تو وہ مکھی اور مچھر اور اس جیسی مخلوق کو پیدا کر دے، چاہے تو وہ پہاڑوں اور سورج اور سمندروں کو پیدا کر دے، اس کے لیے یہ فرق نہیں کرتا۔ لیکن قرآن اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ نے ان کو کس انداز سے خلق کیا ہے، پر مثالیں دے دے کر اللہ سمجھا رہا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ نے سمجھانا یہ چاہا ہے کہ یہ دیکھو کہ ہم جس چیز کو نازل کر رہے ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام شے نہیں ہے، یہ وہ شے ہے اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو کیا ہوگا؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، خاشع ہو جاتے اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ تو عزیزوں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ نے مثال قرآن کی دی ہے اس لیے کہ اگر پہاڑوں پر ہم اس کو نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم غور کریں، فکر کریں کہ جس قرآن کو اگر اللہ پہاڑ پر نازل کرے تو اگر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو، اور اللہ جس چیز کو پہاڑ پر نازل کرتا ہے اگر وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، صبر کرنا۔ بہت دور سے سننے کے لیے آئے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ یہاں والوں کو احساس نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جن کو احساس ہوتا ہے وہ دور سے بھی آ جاتے ہیں۔ 16-26 محرم کو میں آپ کو پڑھنا پڑا تھا، 26 کے بعد عید کا پروگرام پڑھنے گیا تھا، اور یہ ماشاءاللہ ان سے محبت اور خلوص رکھنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلام بھی پڑھتے ہیں، خطاب بھی کرتے ہیں، اور ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو عزیزوں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا حکم جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ پر نازل کریں تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہی قرآن اگر ہمارے سامنے پڑھا جائے اور اگر ہم اس قرآن سے اثر نہ لیں تو کیا ہم پہاڑ سے زیادہ سخت نہیں ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ پہاڑ پر اگر یہ قرآن نازل ہو تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر ہمارے سامنے وہ قرآن پڑھا جائے اور ہم پر اثر نہ ہو تو پھر کوئی ایک شخص آیا مولا کے پاس اور کہنے لگا، سنا ہوا کہنے لگا لیکن نتیجہ شاید اچھا مل جائے اسی سے، کہا کہ مولا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا علی آپ بہت بڑے بہادر ہیں، آپ بہت طاقت والے ہیں، آپ کسی سے نہیں ڈرتے۔ کہا کہ آپ بہت طاقت والے ہیں، بہت بہادر ہیں، آپ کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ مولا نے پوچھا اس سے کہ کیوں میں بہادر ہوں؟ کہا کہ آپ کیونکہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے اس وجہ سے آپ بہادر ہیں۔
سخت ہے اس بات سے اور پلٹ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سیرت میں ہمیں یہی ملتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی سیرت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ چاہنے والوں کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے جو قرآن کی آیتوں کو وہ پڑھتے ہیں اور اپنے اوپر اس کو اپناتے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کے اندر بہت ساری آیات ایسی آیات ہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال شر، جس نے بھی ایک ذرہ برابر بھی، یہ ایک مختصر سی آیت ہے، کہتے ہیں کہ معصوم کی خدمت میں ایک آنے والا آیا، کہا کہ آپ مجھے کچھ تعلیم کریں، آپ ہمیں کچھ سکھائیں، تو جب آنے والے نے یہ کہا تو پلٹ کر معصوم کی زبان سے یہی آیت جاری ہوئی کہ من یعمل مثقال، جس نے بھی عمل ایک مثقال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سونے سے مراد قیمتی چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو بھی ڈھونڈے کہ وہ سونے اور چاندی جیسا ہے یا لوہے جیسا ہے، تو وہ اس طرح سے وہ پانی کو لے جا کر ویٹ مشین پہ کھڑا کر کے نہ اپنے آپ کو دھوے، اپنے عمل کو دھونے کو وہ وزن کتنا ہے۔ تو جب یہی آیت اس نے سنی، فوراً پلٹ کر چلا گیا اور کسی نے پوچھا کہ یہ آیا تھا یا رسول اللہ کچھ ہدایت کے لیے، توجہ کر دیجیے گا، آیا تھا یہ ہدایت کے لیے، اس نے کچھ بھی نہیں سنا اور بس اتنا سن کر واپس بھی چلا گیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا راجع فقیہا، یہ فقیہ بن کے واپس آیا۔ قرآن کی ایک آیت اس نے سنی، سمجھی اور پلٹ گیا کہ قیامت کے دن اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا اس کو بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اس نے غلط کام کیا ہوگا اس کو بھی دیکھے گا۔ بس اتنی سی اگر انسان توجہ کر لے، اور کل بھی عرض کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سورج کی روشنی کتنی زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں بہت زیادہ روشنی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں، لیکن جو بھی سایہ ڈھلنے لگتا ہے، سورج کی روشنی جانے لگتی ہے، لیکن اللہ کی یہ نور خدا ہے کہ جو سب جب چلے جاتے ہیں تب بھی وہ ساتھ رہتا ہے۔ کیا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، وہ اللہ کی ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیں ہم اکثر جگہوں پر جاتے ہیں، مسجد ہو، امام کا ہو، حتیٰ کہ مارکیٹ بازار، اکثر جگہوں پر ہم کیمرے لگا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اکثر جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، دیکھیے آج ہم اپنا ایمان بولے ہیں، یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، چاہے وہ کیمرہ خراب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سسٹم خراب ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر لکھا ہوا ہے تو ہر بندہ چونک جاتا ہے اور کوئی غلطی نہیں کرتا۔ تو اب یہ دیکھو عزیزو، اگر یہ دنیا کا کیمرہ لگا ہو تو ہم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے، کوئی وہاں سے چیز چرانے والا نہیں چراتا، کیوں؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو جب یہ دنیا کا کیمرہ، اس پر ہمارا اتنا یقین ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کر دی تو میں پکڑا جاؤں گا، تو وہ کار مطلق ہے جس کا نہ سسٹم خراب ہوتا ہے، نہ بجلی کا
اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، تو جو اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، جب اللہ اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو وہ ساتھ تمہیں دیکھ رہی ہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم گھر میں ہو تو خدا دیکھ رہا ہے، اگر تم مسجد میں ہو تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم دوستوں میں بیٹھے ہو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اگر اپنے آفس میں بیٹھے ہو وہاں اگر رشوت سامنے آ رہی ہے تب بھی وہ ساتھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ کتنا جرم مند ہو جاتا ہے وہ انسان کہ جو اللہ دیکھ رہا ہے تب بھی وہ گناہ کرتا ہے، جب کتنی جرم اس میں آ جاتی ہے تو پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر پڑتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس بات کو علماء نے اور خصوصاً قرآن کبیرہ میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ پردہ ایک پڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہدایت کی گنجائش موجود ہوتی ہے، یعنی پردہ ایک آنے کے بعد بھی پھر اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ تقریباً جب اس کے دل پر 70 پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر نہ کسی بارش کی وضاحت اس پر اثر کرتی ہے، نہ اس کے اوپر قرآن کی آیت پر اثر کرتی ہے۔ قرآن ہے لیکن اس کو اپنی طرف سے اتنے پردے پڑ گئے ہیں کہ اب کسی کی کوئی ہدایت اس پر اثر نہیں۔ یہ ہے زندگی میں، اور یہ ہے اس گناہ کا اثر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے گناہ کر دیا تو اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم یہاں پر اس سے اعتبار سے ہو گئے کہ ہم نے فقط یہ گناہ کیا۔ حتیٰ میرے مولا فرماتے ہیں، اچھا تو نہیں ہو گئے، اچھا کہنا میں چاہتا ہوں تو بتا رہا ہوں کہ میں انتظار میں کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو وہ لوگ بھی یہ کہ آپ کو مہمہ بھرے گا مجھے پتا ہے، لیکن اب کیا میں نے میٹر کو روک کر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بھی بیکار باتیں سنا رہا ہوں، یہ بھی بہت اہم باتیں ہیں۔ اب جو مولانا فرمان سنانے لگا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اس کو حیات القلوب کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مولانا متقیان کے پاس آیا ایک شخص کہنے لگا، اچھا مولانا یہ بتائیے جو بڑے بڑے گناہ، جو بڑے بڑے ہماری نظر میں ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جب وہ انسان کرتا ہے تو وہ تو بڑے گناہ ہیں، لیکن چھوٹے گناہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر انسان کی کبھی کبھار چھوٹا گناہ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ کیا اس چھوٹے گناہ کا بھی کوئی اثر ہے؟ تو معصوم نے جو فرمایا اس پر توجہ کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ معصوم کو امام مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں نظر آئے، ہماری نظر میں کیا ہے؟ اور تمہیں مثال جیسے مثالیں دی جاتی، مثال دے کر میرے مولا نے فرمایا وہ یہ ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ تم نے کبھی پہاڑوں کو دیکھا ہے؟ پوچھا کبھی تم نے پہاڑوں کو دیکھا ہے؟ کہ ہاں میں نے پہاڑ دیکھے۔ کہا یہ تو تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، بہت اونچائی والے اور بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں،
چونکہ دونوں کی حقیقت ایک سلسلہ وہاں پر جڑا ہوا ہے کیونکہ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن ہی کے اندر ارشاد ہو رہا ہے بے شک تمہارے پاس قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آ گیا نور و کتاب مبین۔ ایک تو نور آیا ہے، توجہ فرمائیں، ایک تو نور آیا ہے کتاب مبین، اور دوسری روشن کتاب آئی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ یہاں پر ایک بات برائے کسی حد تک ضروری ہو یا نہیں ہو، وہ یہ ہے کہ بات چھیڑ دی جاتی ہے کہ پیغمبر یا السلام آیا نور ہے یا بشر ہے۔ اب یہ اپنے اعتبار سے ماں باپ مانا ہی نہیں ہے، ہر شے کی اپنی ایک ضد ہوتی ہے، اس سے پہچانی جاتی ہے کہ کیا دن کی ضد کیا ہے؟ رات، اور رات کی ضد دن۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آیا نور ہے یا بشر ہے، دونوں آپس میں ضد نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی کہا جائے کہ فرض کرے کہ ایک شخص سامنے بیٹھا ہو، کہا جائے یہ باپ ہے یا بیٹا ہے، یہ بات ہے نا، یہ باپ ہے یا بیٹا ہے، غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کیوں، اس وجہ سے یہ آپ کے باپ کی نسبت بیٹا ہو، آپ کی اولاد کی نسبت باپ ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ نور کی ضد ہے ظلمت۔ تو سوال کو نعوذ باللہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہے کہ اہل بیت یا پیغمبر نور ہے یا اس کا اپوزٹ ہے، یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ تو واضح ہے، روشن ہے، یقیناً نور ہے۔ تو قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، وہ نور آیا ہے، اور اسی نور کے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس نور کو پہنچایا ہے۔ اسی نور نے کہا ہے جو حدیث مشہور معروف ہے، انا وعلی من نور الواحد، نے کہا تھا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ تو ہمارا یہ عظمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ وہ نور ہی نور۔ اب اچھا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے نور ہی نور ہے، تو ان لوگوں کو نور کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ جیسے یہ ہے کہ ان لوگوں نے نور کون سا دیکھ رکھا ہے، یہ والا نور دیکھا ہوا، یہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی نے گستاخی کی اس انداز سے کہ لگے باشو کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت نور ہیں، تو وہ جب چمکتے ہیں ایسے لائٹیں مارتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ اگر لائٹیں مارنے تو پھر اللہ کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جب اللہ کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ
سورہ بقرہ. اب مسئلہ یہ ہے تھوڑی سی توجہ کریں، ہمارے یہاں کچھ کام دوستیاں ہیں، اگر ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے شہزادہ اکبر کی کتنی عمر تھی؟ 18 سال. بتاتے ہیں فرض کریں شہزادہ قاسم کی کتنی عمر تھی؟ 13 سال. الحمدللہ کسی حادثہ کی بھی صحیح، لیکن اگر پوچھا جائے شہزادہ اکبر کی سیرت کیا تھی تو پھر میرے پاس روایات میں کتاب موجود ہے، اور سورہ کلمات امام حسین علیہ السلام ایک اہم ترین کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت کی نقل ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام حضرت مولانا علی علیہ السلام کے درسوں میں جاتے درس بیان کرتے تھے. اب وہاں پر ایک کا مسئلہ آئے گا، اگر اس مسئلے کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، میں ان کو اٹھانا نہیں صرف یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں اہل بیت کے گھرانے کی شخصیت کی یہ عمر مبارک ہے، اتنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، مثلا شہزادہ علی اصغر 6 مہینے. تو یہ ساری معلومات ہمیں اسی حد تک ہیں، جبکہ وہ بھی ناکافی ہیں لیکن کچھ ہیں. لیکن اگر یہ پوچھا جائے قرآن پاک کے اندر سورتیں کتنی ہیں؟ قرآن کے پیغمبر یہ کہتے گئے ہیں انی طارق فی المستقبل ہے، میں تمہارے درمیان 2 قیامت تک چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی طارق فی المستقبل ہے کتاب اللہ و اقراتی، میں تمہارے درمیان 2 قیامت تک چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے. ہمیں اہل بیت کے بارے میں معلومات کسی حد تک ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اگر قرآن سے کسی بارے میں تھوڑی سی کمی رہ جائے تو گویا کہ ہم نے اسی طرح سے جیسے لینا چاہیے تھا ہم نے نہیں لیا، جبکہ میرے مولا نے اپنے آخری وقت اپنے آخری خطبے میں جہاں پر وصیتیں کی ہے کہ یتیم کا خیال رکھنا، مزدوروں کا خیال رکھنا، وہاں پر یہ کہا اللہ اللہ قرآن، یعنی قرآن کا بھی خیال کرنا کہ کہیں دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائے تو دوسرے قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور تو قرآن کو ریپیٹ کر رکھے. یا جو قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ آئے. تو بس یہ ہے کہ سب سے پہلی سورہ رحمت کے بعد کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب. ایسا ہے. اچھا یہاں پر میں تو بتا دیجیے اگر کوئی حافظ ہے. وہ یہ ہے کہ الف لام میم یہ پہلی آیت ہے. بات کا آغاز میرا توجہ کیجیے گا، میں نے مجمع سے ہٹ کر پڑھنا ہے. مجمع کہیں اور کا ہے اور میں کہیں اور. یہ پرواہ نہیں کرنا ہے کہ کون بولتا ہے کون نہیں بولتا، کون سنتا ہے سمجھتا ہے نہیں. یہ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی آیت قرآن کی وہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے. سورہ الحمد کا اپنا سلسلہ ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے دوسرے زبان سے سورہ بقرہ سے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم پہلی آیت ہے. ذالک الکتاب دوسری آیت ہے. الف لام میم پہلی آیت. سوال ہمارا یہ ہے، توجہ کریں، سوال ہمارا یہ ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جتنے بھی ترجمے کیے جاتے ہیں، آپ اپنوں کا یا پڑھائیوں کا کسی کا بھی آپ ترجمہ تمام مقاصد فکر جتنے بھی مسائل ہیں سب کا آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجیے اور وہاں پر کیا آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے. اب ترجمہ کیا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب. ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے. تو بھائیوں جو پہلی آیت کا ترجمہ تھا، ایک پہلی آیت ہے قرآن پاک کی، پہلی آیت کا ترجمہ کہاں نہ رکھا، اس کا ترجمہ تو کر کے دکھاؤ. توجہ بہت توجہ، میں نے آپ کو اہم گفتگو ہے بھائی، اس کا ترجمہ تو کرو. اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ الف لام میم اوپر بھی لکھا ہوا تھا الف لام میم، یہ جو بھی آپ نے کیا الف لام
کہ جو پہلے بیٹھا ہے اسی کو کہا جائے کہ
زمانہ کی بات آئے تو یہ ہے عرض کہ دنیا عظمت اہل بیت کو سمجھے گا. یہ اہل بیت کے گھرانے کے آخری فرد کا ذکر کرے گا, آخری نائب پیغمبر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. عزیزوں توجہ فرما لیں, وہ مقام اپنی جگہ پر ہے کہ جب پیغمبر یہ کہہ کر گئے ہیں ماتا بتا دیا امام زمانے میں ماتمی تک جان لیا, جو بھی مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کے موت مرا. ہمارا اس بارے میں بھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن جب اس روایت کو سچ مانتے ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہو گیا نا, سبھی کو پہچانیں گے, اگر ہوگا نہیں تو کیسے پہچانیں گے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ 2018 کا وہ کون امام ہے جو اپنے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, دنیا بتائے تو وہ کون امام ہو سکتا ہے. تو بس حکیمہ خاتون جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جان ہے. جناب حکیمہ خاتون پھوپھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. بات کو یاد رکھیے گا, جو لوگ زیارت میں گئے ہیں سامرا, وہاں پر 4 قبریں ہیں, 4 قبریں سامرا مستری کے اندر ہے. امام نبی علیہ السلام کی قبر ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہاں پر قبر ہے, اور 2 خواتین کی قبریں ہیں, ایک جناب حکیمہ خاتون اور ایک ہے نرگس خاتون جو امام زمانہ کی والدہ محترمہ ہیں. تو آپ یہ بات ہوگی نا, میں مجھے اس ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب جناب حکیمہ خاتون سے ایک روز امام حسن عسکری نے علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی جان آپ رک جائیے. اللہ اکبر, توجہ کیجیے گا, کہ وہ ہے باتیں جو ہمارے اعتقادات کے بعد میں شامل ہیں. عزیزوں کہا کہ آپ رک جائیے. جب رک گئے پوچھا کہ کیوں, کہا کہ آپ اللہ کی حجت آنے والی. دیکھیے گا ایک لفظ قیمتی ہے, کہا آج اللہ کی حجت آنے والی ہے, یعنی آخری امام اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. تو دیکھ کر میں حیران ہو کر پوچھیں, کیونکہ متعدد ازواج کی امام حسن عسکری ایسا کہنے لگی کہ کس سے کہنے کس سے میں کسی میں بھی آپ کی ازواج میں سے کسی میں آثار حمل نہیں دیکھ رہی. آثار حمل آپ جانتے ہیں کہ میعاد سے پہلے خاتون کی کیفیت مختلف ہوتی ہے دوسری عورتوں سے. کہا کہ میں وہ آثار نہیں دیکھ رہی. کہا یہ اللہ کا اعتراض, تم رک جاؤ. کہ کہتی ہیں جناب حکیمہ خاتون میں رک کے رات کو اللہ کی حجت اس دنیا میں تشریف آئے, میں یہاں پر نہیں رکا کیونکہ اس کے لیے الگ سے ٹاپک چاہیے اور بہت سارے باتیں اور ضروری ہو جائیں گی. تو بس یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی حجت تشریف لے کر آئے, اور پھر وہ کہتی ہیں کہ 40 دن تقریباً گزر گئے, اور 40 دن کے بعد جب میں آئی توجہ چاہتا ہوں. عزیزوں آج کی وجہ سے میں نے کہا ہے بالکل منفرد ہے دوسری مجالس سے. وہ یہ ہے کہ کہتی ہے روایت, چاہیے بتا دوں کیونکہ میرا طریقہ کار یہی ہے کہ روایت شیخ ثبوت نے کمال الدین و تمام نیما اس کتاب کے اندر اس کو بیان کیا, اور یہ روایت میرے پاس ابھی بھی میں موجود ہے, میں بعد میں دکھا سکتا ہوں مجلس کے بعد. یہ نہیں کہ میں جا کے حوصلے میں کروں گا اور ان سے یہاں سے اردو آپ مجھ سے پوچھے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر روایت موجود ہے شیخ ثبوت. اب یہ واضح ہو گیا کہ بات کتنی ہے. اب اس کے اندر دیکھیں سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے, بات اتنا اچھا اس کو میں یہ بیان کروں کہ بعض مطلب ہم بات کو ذرا زور دے کر بیان کریں نا تو معذرت چاہتا ہوں, اس میں یہ نہ محسوس کیا کرے کہ یہ شاید آپ کی بڑھائی کیا مطلب ہے. نہیں, جب تک اس چیز کا احساس نہ بڑھایا جائے تو سامنے والوں کو ممکن ہے کہ احساس نہ ہو. کبھی کبھی میرے مولا نے خود بھی اپنے فضائل بیان کیے. آپ کو دنیا میں سمجھو جسے کہ تمہاری عقل اور ہے, تم وہاں تک نہیں جا سکتے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی کیا ہے, اور وہ میرے مولا نے فضائل علی کے کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس گفتگو
मासूम की जबान से निकला हुआ जुमला है। फरमाया वयक़राउल कुरान, वो कुरान की तिलावत करता है। ये मैंने अभी सभी साथ तर्जुमा किया है, अगर आप मालूम कराएंगे तो मैं बढ़ाता कराऊंगा। वो ये है कि प्रवास करने लगा वो अजीजों, इमाम ज़माना को और अहले बैत की अज़मत को दुनिया समझ ले कि फी बत्नी उम्मिही यक़राउल कुरान, वो कुरान की तिलावत करता है। ये मैंने सादा तर्जुमा किया है। यक़राउल कुरान क़रा का मादा लफ्ज़ है, अभी लोग में निकाल सकता हूँ अजीजों, ताजर देख लेना या मुझसे देख लेना। यक़रा क़रा यक़राउ अजीजों, इसका माना किया जाता है पढ़ो, लेकिन इसका माना पढ़ो नहीं है। अब मसला ये भी है कि देखो इस तरफ से ये आयत कुरान के इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और इधर से ये कहा जाता है कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान ने ये कहा है कि अल्लाह ये कहता है कि भाई पढ़ो अल्लाह के नाम से, तो ये कुरान ने कहा और तारीख मुअल्लिफ ने ये लिखा कि उधर से अल्लाह का जब ये हुक्म आया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिब्राइल ने आकर ये आयत पढ़ी और कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से, तो तर्जुमा किया जाता है। और उस तरफ से पैगंबर ने कहा कि मैं ना लिखना जानता हूँ ना पढ़ना जानता हूँ। तो अजीजों, अगर यही कहना था पैगंबर ने, तो आज आप मुझे देखिए वो बच्चा छोटा बैठा हुआ है, अगर मुझे भी इतना इल्म है तो ये 2 मन का वजन नहीं उठा सकता, मैं इसको कैसे कह सकता हूँ? 2 मन 40 किलो का फर्क है, 1 मन का वजन ये नहीं उठा सकता। मुझ में इतना शऊर है, मेरी ताकत ये कहती है कि जो जिसकी ताकत में नहीं है उसको वो काम नहीं कहा जा सकता। तो वो तो खालिक़े अक्ल है, वो तो खालिक़े अक्ल है, क्या उसने ये नहीं देखा होगा? तो इससे ये पता चला क्या अल्लाह को उस हुक्म को मान ले, क्या मौलवी ने उस बात को मान ले, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह सच्चा है, ये लिखने वाला झूठा। तो अब कारा लफ्ज़ जो है उसका असल माना क्या है? बेशक मैंने कहा है कि हर बात को दलील के साथ बयान करता हूँ। कारा का माना है तजम्मुअ इज्तिमा, किसी जगह पर इज्तिमा होता है, किसी जगह पर कुछ चीजें इकट्ठी होता है, तो उसे कहा जाता है कारा, जमा होना। ये है माना। फिर इसका माना कारा का माना पढ़ना भी कहा किया जाता है, क्योंकि अभी आप कुरान उठाएंगे कि आप कहते हैं मौलाना साहब कुरान ये कह रहे थे, अभी हमारे बारे में भी तर्जुमा कहा है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अपने रब के नाम से, तो वहाँ पे पढ़ो माना लिखा हुआ है। ये चलते हुए माना तब्दील हुआ है इस माना में, इस वजह से क्योंकि ये अल्फाज भी जमा होकर उनमें आते हैं और फिर अदा होते, वजह उसकी वही है जो जमा होना है। यानी ये अल्फाज देखिए चंद लफ्जों से आगे मुझे जिक्र नहीं करना है, चंद लफ्जों से मुरक्कब से अदा होते हैं, इस वजह से इसका माना पढ़ना किया जाता है, वरना असल इसका माना क्या है? जमा, तजम्मुअ, इज्तिमा। किताब का भी यही माना है। तो कभी कभी सिर्फ लफ्जों पे करते हो तो रोज होते हैं लोग। तो अजीजों, ये है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और यहाँ पर यही है। और वहाँ का जो रिवायत है खिदमत में कर रहा हूँ पेश। अब आपने कारा का माना समझ लिया ना? तजम्मुअ और इज्तिमा माना है। और मासूम क्या फरमा रहे हैं? इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? इन्ना सबीना मिन्ना, वो हमारा बच्चा होता है, यक़राउल कुरान, वो कुरान की तिलावत करता है। ये हमने सादा तर्जुमा किया है, दर हकीकत उसका माना ये है कि वो कुरान की हकीकत को जमा करता है। उसका माना तजम्मुअ और इज्तिमा का माना वयक़राउल कुरान फी बत्नि उम्मिही। अब थोड़ा सा बुरा न लगे तो कह दूं, हम मानने वाले उनके हैं जो अभी सोसाइटी दुनिया में भी नहीं आए, तो वो कुरान पढ़ते हैं, अब बूढ़े भी हो जाते हैं, कुरान से दूर है। ये कैसा दावा है? दोस्ती कहेंगे या कैसा दावा है? मोहब्बत कहेंगे कि कैसा है कि वो बदले उम्म में तिलावत कर रहे हैं और हम इस दुनिया में आने में कि बाकी तिलावत से दूर। तो बात यह है कि वो मासूम की साथ है जो कुरान के हक़ाइक़ को फिर बदले उम्मी में जमा कर रहे हैं। पहली सिफत क्या है?
عبادت کرتے ہیں تو 15 سال کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ پتلے کون میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اور اس کے بعد اور معراج والے الفاظ ہے، اس کو کیا جملہ میں پیش کرتا ہوں. بچہ نے اس کے بعد فرمایا سلام علیکم. امام حسن صدیق ایسا فرماتے ہیں وَإِنَّ الرِّضَا تُؤْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ. وَإِنَّ الرِّضَا جو رضائی بھائی، وہ رضائی بھائی کسے کہتے ہیں جو شیر مادر میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہا جاتا ہے ان کا رضا جب بچہ شیر مادر پیتا ہے. تو یہاں پر امام فرما رہے ہیں ان کا رضا جب ہمارے گھر کا بچہ شیر مادر پی رہا ہوتا ہے. جدائی کا جلدی سے میں قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، ان کو ہاتھ لگا دیں. فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے. جو قیمتی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا رضا تو دل ملائکہ تو جب ہمارے گھر کا بچہ اپنا ماں کا دودھ پی رہا
چھوٹے وقت نہیں بچا ہے، بہت زیادہ میں پڑھنے سے زیادہ چلتا ہوں، میرے جو اتنی وقت ہے نہیں تھا، میں 2 گھنٹے اور بھی پڑھ سکتا ہوں، یہ تو پڑھنے میں سکتا تو عزیز و بات یہ ہے کہ میں نے بہت ساری اہم بات کو یہ دیکھ کر کے یہاں پر اس کتاب کو روک رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے عزیزوں اس کے بعد ہے ذائقہ الکتاب. یہ تو میں ڈر بھی گیا کہ یہ تو آپ کہتے چلے گئے تو کوئی مانا نہیں جاتا، تو پھر آپ نے کون سا کام ہے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ دوسروں کو کہنے تو نہیں بتایا تو آپ نے تو کچھ نہیں بتایا، پھر آپ نے اس بات کو چھیڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اب مجھے ڈر آ رہا ہے، میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ الف لام میم یہ اس طرح سے ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات. وہ اچھا لفظ ہے مقطعات لوگ بولتے ہیں، یاد رکھیے گا. اب کسی ترتیب سے سنیں تو سمجھ ہے کہ کوئی لڑکا ہے تو مدرسے کا بھی دیکھا ہو اس نے تو مقطعات ہوتا مقطعات اس کو مفعول کر سکا ہے، یعنی کٹے ہوئے الفاظ، یہ اس طرح ہے مقطعات. اور یہ 29 سورتوں کے ابتدا میں، کتنی صورتیں یاد رکھیے گا، اور قرآن کی کتنی صورتیں ہیں کس کو یاد ہے بتا دوں گا، 114 سبحان اللہ. کل انشاءاللہ یاد رکھنے کے لیے سبحان. تو 114 صورتوں میں سے 30 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے الفاظ، جیسے یہاں پر الف لام میم ہے، دوسرے مقام پر طٰہٰ ہے، اسی طرح سے یاسین ہے، نون ہے، والقلم ہے، اس طرح سے مختلف ہیں. تو یہ حروف مقطعات کتنی صورتوں میں ہیں؟ 29 صورتوں میں حروف مقطعات. اور کہا جاتا ہے کہ ان حروف میں جو جتنے بھی یہ حروف ہیں ان کے مقررات مقررات ہے کہ 12 مختلف صورتوں میں آیتوں میں آئے ہیں، ان کے مقررات کو اگر ہٹا دیا جائے، جو ریپیٹ ہوئے ہیں ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو ان حروف مقطعات کی تعداد بڑھتی ہے 14. ان حروف مقطعات کی کیا بنتی ہے تعداد؟ بولیے گا 14. 13 کیوں ہے؟ 13 بھی تو ہو سکتی تھی نا، ہم ہیں 13 بھی ہو سکتے، 15 بھی ہو سکتے. یہ 14 کا عدد کیسے بات 14 ہی کیوں ہوتے؟ تو اس میں بھی اللہ کی مسلط ہے، جس کو پھر وہی کہیں گے کہ ہم نہیں سمجھ پائے، کیونکہ اللہ کا دیکھے کوئی حکیم میں لا یعلم میں نہیں، حکیم کا کوئی بھی فعل اور عمل اور قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. 14 کا عدد رکھے کہیں 14 کی طرف تو نہیں جا رہا. تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات 14. بس میں اسی پر بات کو تھوڑا سا ہوگا انشاءاللہ بات ہوگا. بس یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہے 14 جن کو میں نے کہا کہ اس کو ریپیٹ کو ہٹا باقی کل جو بچے ہیں 14 حروف ہیں. اچھا میں لکھ کر بھی لایا ہوں تاکہ بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کہا تو تھا میں اب بول رہا ہوں آپ ذرا کے لیجیے گا، یہ تو ظاہر کر سکتے ہیں نا. یہ اگر میں آپ کو یاد 14 حروف کے لیے شاید 14 پورے بھی دیے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہاتھوں کے پورے بھی 14 ہی ہیں، آپ کا کیا کہ ہاتھوں کے پورے بھی 14 ہی ہیں. آپ یہ لیجیے گا یہ 14 حروف کیا ہے؟ الف ح را سین صاد طا عین قاف کاف لام میم نون ہا یا. یہ 14 حروف ہیں. آپ ریکارڈ میں آ رہے ہیں، آپ پھر دوبارہ لکھ دیجیے گا، دوبارہ اس کو دیکھ لیجیے گا. نہ 13 ہے نہ 15 ہے، 14 حروف ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ 14 حروف ہیں تو ان کا اب اتنا پہلے تو بات ہو رہی تھی بیٹا صرف الف اور لام میم کی، اب یہ 14 حروف ہیں. اب اگر ان 14 حروف کا اگر کوئی معنی نہیں ہے تو کیا اللہ نعوذ باللہ کوئی لفظ کا معنی دے رہا ہے؟
तो करो, कुछ समझने की कोशिश तो करो। सारी बातें सभी पर आगे नहीं, मौलवी साहब की मजा नहीं आया, चले नहीं, वो बेचारा क्या चलेगा जब उसको चला दिया जाता है। तो हमारा जिम्मेदारी को पूरा तो करना है, आप देखना क्या होता है। बस इसी वजह से बहुत सारी बातें मुझे रोकना पड़ती हैं। वो ये है कि यही को जमा किया जाए तो उसका माना क्या निकलता है। ये है कि तमाम मुफस्सिरीन इस पर कोशिश करते रहे कोई माना लफ्ज़ बना लिया जाए, क्योंकि असल में नफ्सों का शिक्षा को करनी है। 25 साल तजर्बा देखना और यहाँ कहीं शाही हो गया। तो ये है सभा पर बनाने की कोशिश की है, उसके बारे में तकरीबन जो मेरी नजर से गुजरे हैं वो ये है कि तकरीबन इस बात के लिए मैंने तकरीबन 65 तफासिर ये बातें ऐसी नहीं होती कि बंदा आँख बंद करे और मेंबर पर आ जाए, नहीं, मुतालिया से गुजर कर आती। 65 तफसीरों का मुतालिया करने के बाद ये कहा कि बाद मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि 18 जुमले बनते हैं इन हाथों से, 18 जुमले बनते हैं। देखिए हर चीज का एक सिलसिला होता है, क्योंकि असल में जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं उसकी इब्तिदा कहाँ से होती है। इस तसल्सल को भी पहला छोड़ा चलेगा, इनकी इब्तिदा कहाँ से होती है। अगर यहाँ पर कोई भी काजी बैठा है तो इंशाअल्लाह उम्मीद है इस बात की तस्दीक करेगा। वो ये है कि जब कोई भी लफ्ज़ हर्फ लिखा जाता है तो हर्फ किससे बनता है, तवज्जो करना। यहाँ भी आप सब मुझे मिलेगा, नौजवानों के लिए बात नहीं जा रहा हूँ। कोई भी हर्फ जब लिखा जाता है तो हर्फ बनता है नुक्ते से। सबसे पहले नुक्ते लगाए जाते हैं, लिखा होगा स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। आजकल माएँ बच्चों को पढ़ाती तो नुक्ते लगा के देती हैं। तो ये तो बिल्कुल वाले सी बात है, नुक्ते लगाए जाते हैं। नुक्तों से हर्फ बनता है, हर्फ से लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से जुमला बनता है, जुमले से पैरा बनता है, पैरा से फसल बनती है या
इनका कोई मॉनिटर भी होना ही चाहिए। खानदान डेरा पे बुलंद आवाज सही हो, फसाहत भी हो, बलागत भी हो। कुरान बुक ऐसी किताब है जिसके अंदर बलागत भी है, फसाहत भी है। उलमाए सुन्नत ने इसके लिए लफ्जों को इस्तेमाल किया है, मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। यही 14 हरूफ, इनका जो सबसे पहला जुमला वह अफजल होगा। सबसे पहले ये एक अहले सुन्नत का कलाम है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो उसने इकरार किया है। उसने कहा वह अफजल होगा, सबसे अफजल, वह अजमल होगा, सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, वह अफसल होगा, सबसे फसीह, वह असबत होगा, सबसे आसान, अल्लाह सबसे आसान। और फिर इसी तरह